إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جامعہ حضرت الحیات اور دار العلم والعمل کے محتمل سربراہ اور آستان عالیہ فیض پور شریف کے صاحب سجادہ شیخ الحدیث والتفسیر پیر طریقت رہبر شریعت عالم ربانی حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ حبیب الرحمن محبوبی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اس جامع مسجد سلطانی کے خطیب محترم، انتظامیہ کے اراکین و ذمہ داران، اس محفل میں موجود و شریک تمام قابل صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام، خطباء اعظام، مدرسین کرام، معززین علاقہ اور میرے تمام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس میدان کا شہسوار نہیں ہوں، یہ جو روایتی خطابت ہے قبلہ پیر صاحب ہمارے کرم فرما ہیں اور میرے نزدیک ان چند پیران اعظام میں سے ہیں کہ جو عملی میدان میں اپنے اکابر کے شعار پر، تعلیمات پر، طریقہ کار پر عمل پیرا ہیں اور ہر وقت درس و تدریس، وعظ و تذکیر اور تعلیم و تربیت میں مصروف رہتے ہیں۔ مجھے برطانیہ کے سفر کے دوران وہاں بھی حاضری کا موقع ملا۔ پہلے کا ادارہ وہاں جامعہ صفت الاسلام قائم ہوا اور اس کے بعد بریڈ فورڈ کی گرینڈ ماسک یا مسجد اعظم، جو میں نے سارے برطانیہ کی مساجد کا تفصیلی دورہ تو نہیں کیا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ برطانیہ کی چند عظیم، حسین اور عالی شان مساجد میں سے ایک مسجد بریڈ فورڈ میں
پیر صاحب نے تعمیر فرمائی۔ پھر وہاں درس و تدریس کا نظام قائم کیا۔ آپ کے اپنے صاحبزادگان اور اپنے داماد، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا چراغ ہے کہ جس کے نیچے بھی نور ہے اور اوپر بھی نور ہے۔ کام ہو رہا ہے، وہاں کے جو برٹش بورن انگلش اسپیکنگ بچے ہیں وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے صاحبزادے والا شان نے اصول الشاشی جو ہمارے فن اصول فقہ کی ابتدائی کتاب ہے، اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن کیا ہے۔ پیر صاحب نے میرے پاس بھیجی تھی اور مجھے خوشی ہوئی کہ ایک ایسی نسل آپ تیار کر رہے ہیں جو آنے والے زمانوں میں برطانیہ اور یورپ میں وہاں کے بچوں کو، وہاں کے لوگوں کو وہاں کی زبان میں دین کا پیغام پہنچائیں گے۔ اس وقت جو ہمارے یہاں پاکستان سے علماء جاتے ہیں، اب ان کا شکار تھوڑا رہ گیا ہے، کیونکہ وہاں چوتھی نسل جا رہی ہے، چوتھی ہے میرا خیال ہے۔ تو اب جو پہلی نسل کے بوڑھے تھے ہماری عمر کے، کچھ تو آگے میں سفر ہو چکے، کچھ سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب جو ہمارے 25 سال بعد یہاں سے جائیں گے واعظین، تو زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم کا مسئلہ ہوتا۔ اس لیے میرے نزدیک اس سرزمین کا قرض پیر صاحب نے اور ان علماء نے ادا کیا ہے کہ جنہوں نے وہاں کی نئی نسل کو جدید زبان میں دین کی تعلیم دے کر اس خطے کی خدمت کے لیے تیار کیا ہے۔ اور سب سے پہلے پیر صاحب نے اپنے خاندان کو پیش کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پیر صاحبان ہوتے ہیں، عالی شان بنگلے اولاد کو چھوڑ کر جاتے ہیں، بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں، عشرتیں، لیکن ان کا تعلق آباء کے علمی اور روحانی ورثے سے باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ایسے چند مراکز جو پاکستان میں باقی ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قیامت انہیں باقی رکھے اور ان کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ آج آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں شریک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے احوال کو بیان کرنا، اس وقت اللہ نے اپنی قدرت سے جو معجزات دکھائے ان کو بیان کرنا، مزید میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور آپ کی عظمت شان کو بیان کرنا، یہ ہماری مجالس کا خاصہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ رائج ہے، اور فضائل بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ جو شخصیت اتنی بڑی ہے تو لوگوں کے اندر وہ جذبہ
پیدا کیا جائے، انسپریشن پیدا کی جائے، ایسی انگیخت پیدا کی جائے کہ ان کے اندر ایک عرش، ایک ڈیمانڈ، ایک طلب، ایک امنگ، ایک خواہش پیدا ہو کہ ہم اس عظیم ہستی کی سیرت پر عمل کریں۔ ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے سب سے بہترین ایڈیشن ہمارے پاس ہے، اور یہ حضور نے بتایا تھا کہ جب آپ نے بتایا کہ امت بٹ جائے گی فرقوں میں، تو آپ سے پوچھا گیا کہ پھر فرقہ ناجیہ کون ہوگا، نجات پانے والا فرقہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ ہوگا کہ جس راستے پر میں چلا ہوں یا میرے اصحاب چلے ہیں میرے بعد، وہ فرقہ ہوگا۔ وہ مان علیہ یہ سنت ہے، اصحابی یہ جماعت ہے، اور ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ ہم اس حدیث کی تفسیر ہیں جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا دست تائید جماعت پر ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ من شذ شذ فی النار، جو جماعت کے مین اسٹریم سے ہٹ جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، مین ٹریک سے ہٹ جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے مین ٹریک کو آپ نے نہیں چھوڑنا، کیوں؟ فَإِنَّ الشَّأْتَ فَإِنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ الشَّاةَ الْقَاسِيَةَ أَوِ النَّارِيَةَ، فرمایا کہ جیسے ریوڑ چلتا ہے تو بیڑیا اس بکری کو شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے جدا ہو جائے، ریوڑ سے دور چلی جائے۔ تو اگر آپ میں سے بھی کوئی اس ریوڑ سے جو میرے آقا نے تیار کیا، پھر آپ کے بعد آپ کے اصحاب نے تیار کیا، اس کو چھوڑ کر کہیں اور جائے گا تو پھر دین کے بھیڑیے آپ کو شکار کر لیں گے۔ اس لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک ضروریات دین ہے۔ یہاں ضرورت کا لفظ وہ فقہی معنی میں بھی نہیں ہے کہ جو ہے ضرورت ایک حاجت ہے، اقتصادی یا معاشی اصطلاح کے معنی میں بھی نہیں ہے کہ بعض ضروریات ہوتی ہیں، بعض آسائشیں ہوتی ہیں، بعض تعیشات اور لگژری ہوتی ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ ضرورت علم کلام اور فلسفہ کی اصطلاح ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دین کی وہ بنیادی باتیں، عقائد، ارکان، معتقدات کہ جن پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ہر ایک پر لانا، اور اگر کوئی کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا تو یہ عذر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ جسے ہمارے کہتے ہیں کہ ignorance of law is no excuse، کہ قانون سے ناواقفی کوئی معنی نہیں ہے۔ آپ کی چوک میں بتی ہو اور ریڈ لائٹ جل رہی ہے، آپ نے اس کو توڑ دیا اور گاڑی کراس کر دی، سارجنٹ آپ کو چالان کرنے آتا ہے، آپ کہیں گے مجھے تو اس قانون کا پتہ ہی نہیں تھا، تو آپ کو چھوڑ دیں گے؟